اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی پانچویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پانچواں لیکچر ہمارا شعری اصطلاحات سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم ادبی اصطلاحات پڑھ چکے ہیں، جہاں سے صرف 5 نمبر کی معروضی بنے گی۔ شعری اصطلاحات میں سے بھی 5 نمبر کی معروضی بنائی جائے گی، اور شعری اصطلاحات کیا ہیں یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ شعری اصطلاحات قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، یعنی شعری اصطلاحات وہ ہوتی ہیں جو شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک قافیہ ہے، جو ایک شعری اصطلاح ہے۔ تو دیکھیے، قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قافیہ لفظ قفا سے ماخوذ ہے، یعنی قافیہ قفا سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہوا ہے، اور قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ یہ سارے اہم پوائنٹ ہیں معروضی کے حوالے سے۔ قافیہ کے معنی ہیں، لغوی معنی یا لفظی معنی بھی کہتے ہیں، پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا۔ پے در پہ سے مراد ایک کے بعد دوسرا۔ اب ہم قافیہ کی تعریف یعنی اس کی اصطلاحی اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے قافیہ کی تعریف: ہم وزن، ہم آواز یا ہم صوت الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی ایک جیسی آواز والے۔ یہ شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو قافیہ شعر کے آخر میں آتا ہے، اور ہر قافیہ اپنے معنی دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قافیہ دراصل کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، اور اشعار میں جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جیسے میں ایک لفظ لکھتا ہوں، دیکھیے جیسے لفظ ہے کام، تو اب اس کام کے وزن پر بہت سے الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ جیسے لفظ ہے، اس کے وزن پر نام، جیسے لفظ ہے شام، جیسے لفظ ہے خام، تو یہ الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہی الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور انہی الفاظ کو ہم نے اشعار میں تلاش کرنا ہوتا ہے، اور یہ شعر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو بالکل آخر میں چلے جاتے ہیں۔ تو مثالوں سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے مثالیں دیکھیں: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم وزن الفاظ بر اور نظر، اور بالکل جو آخر میں آئے ہوئے ہیں، جو ایک جیسے الفاظ ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے آ رہے ہیں، یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اور ردیف کو ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے بر، یہ پھر ردیف ہے، یہ نظر، تو بر اور نظر۔ تو اگر مطلع کا شعر ہو، مطلع شعر ہو، تو مطلع کے پہلے دونوں مصروں میں قافیہ آئے گا، اور مطلع کے بعد والے اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوگا، لیکن ردیف سے پہلے ہوگا۔ تو بر اور نظر یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ یہ قافیہ ہیں، یہ قافیہ۔ اور یہ دیکھیں یہ قافیہ، ہم وزن الفاظ ہیں۔ اور اسی کا دوسرا شعر ہے، جیسے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو بھر جو ہے یہ بطور قافیہ استعمال ہوگا۔ اور مثال دیکھیں: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جو رپیٹ ہو رہے ہیں، جن کی تکرار ہو رہی ہے۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ تو ردیف کہلاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے والے الفاظ ذرا اور فضا، اب دیکھیں فضا ذرا، تو یہ کیا؟ یہ قافیہ۔
یہ قافیہ۔ تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شعر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو قافیہ شعر کے آخر میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ شعر آپ لوگوں کے سامنے، اے دیوارو کچھ تو بولو، جھوٹی چپ کے بندھن کھولو۔ اب یہاں پر ردیف موجود نہیں ہے، اور قافیہ دیکھیں آپ لوگ، قافیہ جو ہے شعر کے آخر میں چلا گیا ہے۔ یہ بولو اور کھولو، یہ قافیہ، یہ دیکھیں یہ قافیہ ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قافیہ شاعری میں ضروری ہے، ردیف ضروری نہیں ہے۔ یعنی غزل میں اور نظم میں قافیہ کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے۔ کچھ آزاد نظمیں ہوتی ہیں یا پھر اور بھی نظمیں کچھ ایسی ہیں کہ جن میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوا کرتی، لیکن پابند نظم ہو یا پھر غزل ہو، ان کے اندر قافیہ ضرور استعمال ہوتا ہے، یعنی لازمی ہو جاتا ہے۔ تو 2-3 پوائنٹ آپ لوگ دیکھ لیں جو قافیہ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور جن سے اکثر اوقات معروضی بن جایا کرتی ہے۔ دیکھیں قافیہ شاعری میں ناگزیر یعنی ضروری ہے، یہ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے ضروری۔ ناگزیر کے معنی ضروری اور لازمی کے ہیں۔ اس لفظ کو اکثر بچے غیر ضروری یا لازمی نہیں ہے سمجھ لیتے ہیں۔ تو ناگزیر کا مطلب ہے ضروری اور لازمی، اہم ترین بات ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ قافیہ مخصوص حرکات و سکنات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ قافیہ کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، 2 پر، 4 پر، 7 پر، یا چوتھا آپشن ہوتا ہے کہ مخصوص حرکات و سکنات پر۔ تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ نہ 2 پر ہوتا ہے، نہ 4 پر، نہ 7 پر، بلکہ مخصوص حرکات و سکنات، ایک مخصوص حرکت کے تحت یہ شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں قافیہ کے الفاظ غیر مستقل ہوتے ہیں، یعنی بدل کر آتے ہیں، یعنی ایک جیسے الفاظ نہیں ہوتے۔ جیسے ردیف شاعری میں ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قافیہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ قافیہ جو ہے وہ ہر لفظ اپنے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جیسے ذرا کے اپنے معنی ہیں، فضا کے اپنے معنی ہیں، بولو کے اپنے ہیں، کھولو کے اپنے ہیں، اسی طرح بر، نظر۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوا کرتے ہیں، نہ کہ یہ مستقل ہوتے ہیں یا یہ ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔